بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینگلز اینڈ ٹرائنگلز. اس کے بارے میں واٹ از این اینگل؟ اینگل سے کیا مراد ہے؟ اینگل کا مطلب کیا ہے؟ دا یونین آف ٹو ریز ہیونگ اے کامن اینڈ پوائنٹ از کالڈ اینگل. دا یونین آف ٹو ریز ہیونگ اے کامن اینڈ پوائنٹ از کالڈ این اینگل. یہاں پہ دو ریز ہے، یہ ایک رے ہے اور یہ دوسرا رے ہے. یہ دونوں ریز آپس میں مل گئے ہیں جس کا اینڈ پوائنٹ کامن ہے. رے کا ایک سرا انفینٹلی جاتا ہے ون ڈائریکشن میں اور دوسرا سائڈ فکس ہوتا ہے. تو اینگل کا مطلب ہے دا یونین آف ٹو ریز ہیونگ اے کامن اینڈ پوائنٹ. یہ اس کا کامن اینڈ پوائنٹ ہے. اسی کامن اینڈ پوائنٹ کو ہم ورٹیکس کہتے ہیں اور اسی اینگل کا ایک آرم یہ ہے اور دوسرا آرم یہ ہے. اس کو ہم انیشیل آرم کہتے ہیں اور اس کو ہم ٹرمینل آرم کہتے ہیں. تو دو ریز جب آپس میں ملتے ہیں اور اس کے اینڈ پوائنٹ سیم ہو تو یہ ہمیں اینگل دیتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیفینیشن ہے اے شیپ. یہاں پہ ایک شیپ ہمیں نظر آ رہا ہے. اے شیپ فارمڈ بائی ٹو ریز شیئرنگ اے کامن اینڈ پوائنٹ. شیئرنگ کا مطلب ہے کہ دونوں ریز کا اینڈ پوائنٹ کامن ہے. کنٹینز اور اینگل میں کیا ہوتا ہے؟ کنٹینز ٹو ریز اینڈ اے ورٹیکس. تو ہر ایک اینگل میں ٹو ریز ہوتا ہے اور ایک ورٹیکس ہوتا ہے. اب یہاں ورٹیکس سے کیا مراد ہے؟ پوائنٹ کامن ٹو ٹو ریز آف اے ٹرائنگل اور ٹو سائڈز آف اے پالیگان. ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہو یا پالیگان ہو. پالیگان اسی شکل کو کہتے ہیں جس میں زیادہ سائڈ ہو. تو ایک ٹرائنگل کے دو اضلاع کے درمیان میں ہمارے پاس ورٹیکس ہوتا ہے. یا پالیگان وہ فگر ہوتا ہے جس میں مور دین ٹو سائڈ ہوں. رے ہیز ون اینڈ پوائنٹ اینڈ گوز انفینٹلی ان ون ڈائریکشن. رے کا مطلب کیا ہے؟ رے ایک طرف انفینٹلی جاتا ہے. یہاں جو ایرو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رے رائٹ ہینڈ سائڈ میں جا سکتا ہے، لیکن یہاں جو اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہے یہ اس سے لیفٹ سائڈ پہ نہیں جا سکتا ہے. تو یہاں پہ اینگل کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے اور اس اینگل کا ورٹیکس کیا ہے یہاں پہ وہ اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اور رے کا مطلب کیا ہے؟ تو رے یہاں ہمیں دو ریز نظر آ رہے ہیں جس کو یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. ٹائپس آف اینگلز. اینگلز کے کتنے قسم کے اینگلز ہوتے ہیں؟ ہاؤ مینی اینگلز ڈو وی ہیو؟ ایکیوٹ اینگل کیا ہے؟ ایکیوٹ اینگل از این اینگل whose measure is less than 90 degrees. جو زاویہ 90 ڈگری سے کم ہو اس کو ہم ایکیوٹ اینگل کہتے ہیں. تو یہاں پہ ڈیفینیشن ہے an angle whose measure is greater than 0. جس زاویے کی میجرمنٹ 0 سے زیادہ ہو. whose measure is greater than 0 degrees and less than 90 degrees. ہر وہ زاویہ جو 0 سے بڑا ہو اور 90 سے کم ہو تو ایسی اینگل کو ہم ایکیوٹ اینگل کہتے ہیں. این اینگل یہاں پہ دیکھ لے. این اینگل whose measure is greater than 0 degrees and less than 90 degrees. تو جو اینگل 0 سے بڑا اور 90 سے کم ہو تو اس کو ہم ایکیوٹ اینگل کہتے ہیں. which angles are not acute. یہاں پہ 5 اینگلز. یہاں پہ جو اینگل ہے یہ 90 سے کم ہے تو یہ ایکیوٹ ہے. یہ بھی ایکیوٹ ہے. اینگل 1 3 4 یہ ایکیوٹ ہے. 1 3 4 ایکیوٹ ہے. اور جو کراس کیے گئے ہیں یہ ایکیوٹ نہیں ہے. یہاں پہ اینگل 90 کے برابر ہے، یہ ایکیوٹ نہیں ہے. یہاں پہ اینگل 90 سے بڑا ہے تو یہ بھی ایکیوٹ نہیں ہے. ایکیوٹ وہ ہوتا ہے جو 0 سے بڑا ہوگا اور 90 سے کم.
right angle angle that measures 90 degrees. وہ اینگل جو 90 کے برابر ہو اس کو ہم رائٹ اینگل کہتے ہیں. تو یہاں پہ مختلف اینگلز نظر آ رہے ہیں. وچ اینگل از اے رائٹ اینگل. تو یہاں پہ 5 اینگلز ہے. یہاں پہ جو ریڈ میں نظر آ رہا ہے اینگل 2 یہاں پہ کیا ہے؟ یہ رائٹ اینگل ہے. اس کی ویلیو 90 ڈگری کی برابر ہے. اینگل 1 ایکیوٹ ہے، اینگل 3 ایکیوٹ ہے، اینگل 4 ایکیوٹ ہے اور اینگل 5 ایکیوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور قسم کا اینگل ہے جس کو ہم ابھی پڑھیں گے. تو اس 5 اینگل میں صرف یہ جو اینگل 2 ہے یہ رائٹ اینگل ہے اور اس کی ویلیو 90 ڈگری ہے. اینگل کیا ہے؟ 1 اینگل میجرز گریٹر دین 90 ڈگریز اینڈ لیس دین 180 ڈگریز. جو اینگل 90 ڈگری سے بڑا ہو اور 180 ڈگری سے کم ہو، ایسی اینگل کو ہم obtuse اینگل کہتے ہیں. obtuse اینگل is an angle whose measure is greater than 90 degrees and less than 180 degrees. جو اینگل 90 سے بڑا اور 180 سے کم ہو، ایسی اینگل کو ہم obtuse اینگل کہتے ہیں. یہاں پہ 5 اینگلز ہیں. ایکیوٹ ہے اینگل 2 90 ڈگری ہے، اینگل 3 ایکیوٹ ہے، اینگل 4 ایکیوٹ ہے، اینگل 5 obtuse اینگل ہے. اس کی ویلیو 90 ڈگری سے زیادہ ہے اور 180 سے کم ہے. اینگل 2 90 ڈگری کے برابر ہے تو یہ رائٹ اینگل ہے. 1 3 4 یہ سارے ایکیوٹ اینگل ہے. A line that goes infinitely in both directions and measure 180 degrees. اب یہاں پہ 2 اینگل ہے. یہاں جو اینگل ہے 2 ریز ہے. ایک رے رائٹ سائڈ میں ہے، دوسرا رے لیفٹ سائڈ میں ہے. یا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک لائن نظر آ رہا ہے اور ایک لائن ایسا ہوتا ہے جو لیفٹ اور رائٹ میں، یہاں پہ ہمیں اس کی ایک یہ نظر آئی، یہ لیفٹ سائڈ میں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، یہ رائٹ سائڈ میں ایکسٹینڈ ہوتی ہے، یہ لیفٹ سائڈ میں ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو اس قسم کے لائن پہ یا یہاں جو 2 ریز ہے یہاں پہ 180 ڈگری ہم کنسیڈر کرتے ہیں. A line that goes infinitely in both directions and measure 180 degree. تو یہاں پہ جو لائن ہے اس پہ ہم 180 ڈگری لیتے ہیں. تو یہ یہاں پہ 180 ڈگری ہے اور یہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ 2 ریز ہے. فرسٹ اینگل یہاں پہ جو اینگل ہے 2 ریز ہے لیفٹ اور رے. یہاں پہ ایک رے ہے، یہاں پہ ایک رے ہے. دس از اے رے it only goes in one direction. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک رے ہو تو یہاں پہ ہم 180 ڈگری نہیں لیں گے، اور اگر یہاں 2 ریز ہو یا ایک اسٹریٹ لائن ہو یا لائن اور اسٹریٹ لائن دونوں کا مطلب ایک ہے. تو اگر 2 ریز ہو یا اسٹریٹ لائن ہو تو اس پہ 180 ڈگری لیتے ہیں. اگر ایک رے ہو تو یہاں پہ ہم 180 ڈگری نہیں لیں گے. تو اینگل 1 اسٹریٹ اینگل لیٹرل ٹرائنگل. A triangle with 3 congruent sides. congruent کا مطلب ہے equal sides. A triangle with 3 congruent sides and 3 equal angles. ہر وہ ٹرائنگل جس میں 3 equal sides ہو اور 3 ایکول اینگلز ہو تو ایسی ٹرائنگل کو ہم ایکویلیٹرل ٹرائنگل کہتے ہیں. یہاں پہ جو نشانات ہمیں نظر آ رہے ہیں دیز مارکس انڈیکیٹ ایکویلیٹرل ٹرائنگل ود ایٹ لیسٹ 2 کانگروئنٹ سائڈس. کانگروئنٹ کا مطلب ہے ایکول. جس ٹرائنگل میں کوئی سے 2 اضلاع برابر ہو تو ایسی ٹرائنگل کو ہم آئسوسیلس ٹرائنگل کہتے ہیں. یہاں پہ جو نشان ہے یہ والا اور یہ والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سائڈز آپس میں
برابر ہے۔ اس سے پچھلے سلائیڈ میں تینوں اینگل کے یہ نشانات تھے، تو وہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل تھا جس میں تینوں اضلاع برابر تھے۔ یہاں پہ صرف 2 اضلاع برابر ہے، تو یہ آئسوسیلس ٹرائنگل ہے۔ A triangle with at least 2 congruent sides. Congruent کا مطلب ہے equal sides کا کیا مطلب ہے؟ has only one right angle. Right angle کا مطلب ہے 90 ڈگری اینگل۔ یہاں جو ٹرائنگل ہے یہ ایک رائٹ ٹرائنگل ہے۔ رائٹ ٹرائنگل کو ہم رائٹ اینگل ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں جو نشان نظر آ رہا ہے this box indicates a right angle or a 90 degree angle. تو جس ٹرائنگل میں ایک اینگل 90 ڈگری ہو تو ایسی ٹرائنگل کو ہم رائٹ ٹرائنگل یا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے۔ A triangle that has no congruent sides. جس ٹرائنگل میں کوئی بھی ضلع دوسری ضلع کے برابر نہ ہو تو ایسی ٹرائنگل کو ہم اسکیلن ٹرائنگل کہتے ہیں۔ اسکیلن ٹرائنگل از دیٹ ٹرائنگل ویئر all the sides will be different. جس ٹرائنگل میں تمام سائڈز یعنی اضلاع مختلف ہوں، ایک دوسرے سے مختلف ہو، تو ایسی ٹرائنگل کو ہم اسکیلن ٹرائنگل کہتے ہیں۔ یہاں پہ 4 ٹرائنگل ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کو اب ہم نام دیں گے۔ یہاں جو ٹرائنگل ہے اس کے تینوں سائڈز برابر ہے۔ یہ جو نشانات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سائڈز آپس میں برابر ہے، تو یہ جو فرسٹ ہے یہ ایکویلیٹرل ٹرائنگل ہے۔ نمبر 2 میں جو ٹرائنگل ہے یہاں پہ باکس کا مطلب ہے 90 ڈگری، تو یہاں پہ جو ڈائیگرام ہے جو ٹرائنگل ہے یہ رائٹ ٹرائنگل ہے یا رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے۔ یہاں پہ جو ٹرائنگل ہے اس کے 2 سائڈز آپس میں برابر ہے، یہ سائڈ اور یہ سائڈ برابر ہے، یہ آئسوسیلس ٹرائنگل ہے۔ یہاں پہ جو ٹرائنگل ہے اس کے سارے سائڈز ڈفرینٹ ہیں، ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، تو یہ اسکیلن ٹرائنگل ہے۔ اور یہاں پہ یہ نام پچھلی سلائیڈ میں جو کویشچن تھا اس کا آنسر یہاں پہ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ an interior angle or internal angle is an angle formed by 2 sides of a simple polygon that share an endpoint. polygon ہر اس شکل کو کہتے ہیں جس میں 2 سے زیادہ اضلاع ہوں۔ ٹرائنگل کو ہم پالیگان کہتے ہیں، ریکٹینگل بھی پالیگان ہے، اسکوئر بھی پالیگان ہے، ہیگزاگان، جتنی بھی ریاضی میں اشکال ہے، فگرز ہیں، اگر اس کے 2 سے زیادہ سائڈز ہو تو اس کو جنرلی ہم پالیگان کہتے ہیں۔ 3 ضلعوں والے شکل کو ہم ٹرائنگل کہتے ہیں، 4 ضلعوں والے شکل کو ہم کوادریلیٹرل یعنی چوکور، ریکٹینگل یعنی مستطیل، اسکوئر یعنی مربع کہتے ہیں۔ اس طرح اگر یہ اضلاع 5 ہو 6 ہو تو مختلف نام ہم اس کو دیتے ہیں۔ تو انٹیریئر اینگل کا مطلب کیا ہے؟ An interior angle or internal angle is an angle formed by 2 sides of a triangle of a simple polygon that share an endpoint. Interior angles of a triangle always equal 180 degrees. ایک ٹرائنگل کے انٹیریئر اینگلز کا جو سمیشن ہوتا ہے 180 ڈگری ہوتا ہے۔ انٹیریئر اینگلز آف اے ٹرائنگل آلویز ایکول 180 ڈگری۔ کسی بھی ٹرائنگل کے میں ہر ایک ٹرائنگل میں 3 انٹیریئر اینگل ہوتے ہیں یا انٹرنل اینگلز ہوتے ہیں، جس کا مجموعہ، جس کا سمیشن، جس کا سم 180 ڈگری ہوتا ہے۔ ہر ایک ٹرائنگل کے زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگریز ہوتے ہیں، اور یہ زاویے انٹیریئر اینگل یا انٹرنل اینگل کہلاتے ہیں۔ آ رہا ہے یو میجر اینگلز ود اے پروٹریکٹر۔ اسی ریاضی کے اسی اپریٹس کو ہم کہتے ہیں پروٹریکٹر۔
نوٹس دیر آر ٹو اسکیلس، یہاں پہ دو اسکیل ہے. بی کیئرفل وچ زیرو یو اسٹارٹ ایٹ. یہاں پہ ایک زیرو ہے، یہاں دیکھیے 10 نیچے والے، یہاں زیرو 10 10 20 30 40 50 60، یہاں 90 100، اور اس طرح نیچے جب ہم آئیں گے تو یہاں پہ 180. تو اگر یہاں ایک رے ہو اور اسی رے کے اینڈ پوائنٹ پہ ہم یہ پروٹیکٹر رکھ دیں، یہاں جو ایرو ہے یہ ایرو اسی رے کے زیرو پہ اگر ہم رکھ دیں، اور یہ والا جو ایج ہے یا یہ جگہ ہم اسی رے پہ رکھ دیں، اینڈ پوائنٹ پہ یہ ایرو رکھ دیں، تو اگر ہم اس طرح جائیں گے اور اس کا دوسرا رے ہم سیٹ کریں گے، اگر دوسرا رے اسی طرح ہو تو یہاں پہ اینگل کتنا ہوگا 60 ڈگری. اگر رے اس طرح جا رہا ہو تو یہاں 70 کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اینگل 70 ڈگری ہے. اگر دوسرا رے اس طرح جا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 80 ڈگری اینگل ہے. اگر دوسرا رے اس طرح جا رہا ہو تو یہاں لیفٹ اور رائٹ سائڈ میں جو اینگل ہے 90 ڈگری کے برابر ہے. اس طرح اگر رے یہاں ہو تو 100 ڈگری ہوگا، اگر یہ بالکل اسی طرح ہو تو 180 ڈگری یعنی اسٹریٹ اینگل بنے گا. اسی طرح اگر یہ پروٹیکٹر ہم اس طرح رکھ دیں کہ یہاں پہ انیشیل آرم یعنی ایک رے یہاں پہ ہو، اینڈ پوائنٹ یہاں ہو، اور رے لیفٹ سائڈ میں جا رہا ہو، اور دوسرا رے یہاں کہیں ہو، تو یہاں پہ دوسرا زیرو کہاں ہے؟ یہاں پہ زیرو یہاں پہ ہے. اگر اسی سائڈ سے ہم میجرمنٹ کریں تو یہاں پہ زیرو ہے، تو 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. تو اگر ایک رے یہاں ہو اور دوسرا رے اس طرح اوپر جا رہا ہو تو کتنا اینگل ہوگا؟ یہاں سے کاؤنٹ کرے 0 10 20 20 30 80، یہاں پہ آئے گا 90. اگر دوسرا رے یہاں پہ اسی طرح ہو تو اینگل کتنا ہوگا؟ یہ جو 70 ہے تو لیفٹ سائڈ میں جو اینگل ہے 70 ڈگری ہوگا. ایک رے یہاں پہ ہے اور دوسرا رے اگر اس طرح یہاں جا رہا ہو تو کتنا ہوگا؟ یہاں پہ جو اینگل بنے گا 50 ڈگری ہوگا. اگر رے یہاں سے گزر رہا ہو تو رے 40 ڈگری ہوگا. تو یہ پروٹیکٹر ہم یوز کرتے ہیں اینگل کو میجر کرنے کے لیے، ناپنے کے لیے. اگر اینگل رائٹ سائڈ پہ موجود ہو تو ایک رے یہاں ہوگا اور دوسرا رے اس طرح بنے گا، اور یہاں جو زیرو ہے اسی کے حساب سے ہم میجرمنٹ کاؤنٹ کریں گے. اور اگر ایک رے یہاں ہو اور دوسرا رے اس طرح ہو تو یہاں جو زیرو ہے تو ہم اینگل کو میجر کریں گے. تو یہ پروٹیکٹر ہم اینگل کو میجر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تھینک یو.